اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 24 تاریخ ہے اور ایک بندہ پروردگار، ایک روزہ دار اپنے خدا سے کچھ چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، دست دعا پھیلائے ہوئے ہے اور اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، اللہم انی اسألک فیہ مما یرضیک واعوذ بک مما فیہ یؤذیک۔ پروردگارہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کا جس میں تیری رضا ہے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری اس چیز سے جس میں تیری ناپسندی ہے اور نارضایتی ہے اور غضب ہے۔ بہترین دعا ہے کہ انسان اپنے پروردگار عالم سے طلب کرے اور دیکھے کہ زندگی میں ہم کون سے عمل ایسے انجام دیتے ہیں جن سے پروردگار عالم راضی رہتا ہے، اور کون سے عمل ایسے ہیں جن کے انجام دینے سے پروردگار عالم کو اذیت ہوتی ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ ہر عمل انجام دینے سے پہلے، کوئی بھی عمل ہم انجام دینے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس میں پروردگار عالم کی رضایت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر رضایت ہے تو اسے بخوبی انجام دیں، اچھے طریقے سے انجام دیں۔ مثلا مومن کی مدد کرنا، پڑوسی کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، بیماروں کی عیادت کو جانا، ماہ مبارک رمضان میں لوگوں کو افطار کرانا، دوسروں کا خیال رکھنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، یہ وہ امور ہیں جن سے پروردگار عالم راضی رہتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے امور بھی ہیں جن سے پروردگار عالم ناخوش ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے عمل ہیں؟ لوگوں کی غیبت کرنا، مومن کو پریشان کرنا، مومن کو اذیت دینا۔ اگر کسی انسان نے کسی ایک مومن کو اذیت دی ہے تو پروردگار عالم کو اذیت ہو جاتی ہے، پروردگار عالم ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے کسی پر کوئی تہمت لگا دی ہے تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے پروردگار عالم ناراض ہو جاتا ہے، اس کو اذیت پہنچتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں، غور کریں کہ ہم کون سا عمل انجام دے رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی میں جھوٹ ہے، ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی میں غیبت ہے، ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی میں مومن کو پریشان کرنا ہے، پڑوسی کا خیال نہ رکھنا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ پایا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ پروردگار عالم ہم سے راضی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں سچ بولنا ہے، اگر ہماری زندگی میں حق بیانی ہے، اگر ہماری زندگی میں دوسروں کا خیال رکھنا ہے، مومن کا خیال رکھنا ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، تو یہ وہ امور ہیں جن کے ذریعے سے پروردگار عالم راضی ہو جاتا ہے۔ وہ بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے۔ یا سریع الرضا، سب سے جلدی جو ذات اپنے بندے سے راضی ہو جاتی ہے وہ ذات پروردگار ہے۔ لیکن یاد رکھیے، پروردگار عالم نے بھی رضایت کا ایک معیار رکھا ہے، رضایت کا ایک معیار رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا۔ پروردگار عالم نے ملا کر رکھا ہے۔ اگر ہمارے عمل سے بی بی زہرا راضی ہیں، یعنی اہل بیت راضی ہیں، تو یہ طے ہے کہ پروردگار عالم راضی ہے۔ اور اگر ہم نے اہل بیت کو غضبناک کر دیا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ خدا بھی غضبناک ہے، خدا بھی ناراض ہے۔ اور آگے جو فقرہ ہے دعا کا وہ یہ ہے کہ پروردگارہ ہمیں اطاعت کی توفیق دے اور معصیت سے دوری کی توفیق عطا فرما، کہ ہم تیری اطاعت کریں اور معصیت سے دور ہو جائیں۔ واقعاً اللہ کی اطاعت میں رضایت پوشیدہ ہے اور اس کی معصیت میں اس کی ناخوشی پوشیدہ ہے، اس کا غضب پوشیدہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں ان امور کو انجام دینے کی توفیق فرما جس میں تیری رضایت ہے، اور ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو غضبناک ہو جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔